الزکاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موردون آمنت بالله صدق الله العظيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پارہ نمبر 1 کا تیسرا پاؤ، دو ابتدائی آدھا حصہ 2 پاؤ کل جمعرات تک ہم پڑھ چکے تھے۔ انشاءاللہ العزیز کل آخری پاؤ ہوگا۔ رکوع نمبر 9 تک ہو چکا اور رکوع نمبر 10، اس کا آغاز بنی اسرائیل کو جو ایک ہی وقت میں ایک ہی آیت میں جو احکامات کا ذکر ہوا، ایک ہی آیت میں انہیں 8 حکم دیے گئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب بنی اسرائیل سے یہ پکا وعدہ لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وَذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داری کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو گے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھائی کی بات کرو گے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو گے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، پھر تم پھر گئے اور تم میں سے بہت تھوڑے تھے جو عمل کرنے والے، وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ، اور تم تھے ہی اعراض کرنے والے، منہ کو پھیرنے والے۔ یہ آیت بڑی خاص ہے۔ یہ جتنے احکامات اس آیت کے اندر ذکر ہوئے، یہ ان کے لیے بھی حکم تھا، اہل ایمان کے لیے بھی یہ حکم ہے۔ اہل ایمان بھی یہ سارے احکامات اہل ایمان کے لیے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، قرابت داری کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ لوگوں سے حسن سلوک کی بات کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہ ایسے جامع احکامات ہیں کہ قیامت تک یہ اسی طرح حکم بجا رہیں گے اور اسی طرح قائم دائم رہیں گے۔ اس کے باوجود فرمایا کہ وہ ان میں سے بہت کم تھے جو اس پر عمل پیرا ہوئے، باقیوں نے پھر اعراض کر لیا۔ پھر انہیں سمجھایا گیا اگلی آیت میں کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ اور خون ریزیاں مت کرو، جھگڑے مت کرو، اور لوگوں کو گھروں سے مت نکالو، اور اس بات کو انہوں نے مانا بھی اور گواہ بھی بنے، لیکن ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر وہی حشر، وہی نافرمانیاں، تو یہ تو اس قوم کے اندر بار بار تھی نا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اس رکوع کے آخر میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو تو حاصل کر لیا لیکن آخرت کو چھوڑ دیا۔ فلا یخفف عنہم العذاب، لیکن یاد رکھو دنیا جمع ہو گئی، اکٹھی ہو گئی، لیکن کل قیامت کے دن یہ عذاب سے تخفیف نہیں کر سکے گے، سارا مال ادھر ہی رہ جائے گا، ولا هم ینصرون، اور انہیں کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ رکوع نمبر 10 کے اندر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس کے بعد جب کے بعد دیگر یہ رسول آتے رہے، نبی آتے رہے، اور ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئی، وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کی مدد فرمائی روح القدس یعنی روح الامین کے ساتھ، جبریل امین کے ساتھ۔ لیکن پھر اس کے باوجود کیا ہوا کہ کچھ قوم نے کچھ چیزوں کو مانا، کچھ چیزوں کو نہیں مانا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے آنے والے نبیوں کو ہی معاذ اللہ قتل کر ڈالا اور انہیں بھی شہید کر ڈالا، اور جواباً کہتے وہ کیا کہ ہمارے تو دلوں پہ پردے ہیں،
ہم ایسی باتیں سنتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ کی ان کے اوپر لعنت برس رہی ہے، اور یہی کچھ ہے ان کے لیے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اگلی آیت میں حکم آیا کہ جو قومیں پہلے، اس سے پہلے بھی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اعلان نبوت سے قبل بھی، اور یا آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی، ان کا وتیرہ کیا تھا کہ جب بھی ان کا کوئی کسی کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا، جھگڑا اور جنگ ہوتی، تو وہ کیا کرتے؟ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ حضور کا واسطہ دے کر فتح مانگتے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضور کی تشریف آوری سے قبل بھی وہ رب کی بارگاہ میں یہ التجائیں کرتے، اللہ جو آخری تیرا محبوب آ رہا ہے اس کے صدقے میں ہمیں فتح عطا فرما، اور جب وہ یہ دعا کرتے اللہ انہیں فتح عطا فرما دیتا تھا۔ فلما جاءہم، لیکن ہوا کیا کہ جب وہی رسول آ گیا جس کے نام پہ وہ فتح مانگتے تھے، کفروا بہ، پھر اس کا انکار کر بیٹھے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو پھر ایسے انکار کرنے والوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو ایک مرتبہ زبردستی بھی منوایا گیا، جب ان کے اوپر طور کو اٹھایا گیا اور کہا پکڑو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اس کو پکڑو، حاصل کرو اور پھر سنو، لیکن انہوں نے اس وقت بھی کیا کہا؟ قالوا سمعنا، ادھر انہوں نے کہا جی ہم نے سن لیا، مان لیا، وعصینا، ادھر پھر انکاری نافرمانی۔ اچھا، پھر ان کا ایک اور دعویٰ تھا، ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دیکھو کہ ہم کچھ بھی کر لینا، جنت ہماری ہے، اس کے اندر تو ہم نہیں جانا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، وہ کہتے کہ جناب جنت ہماری ہے، تو ان کو لیے فرمایا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو پھر کرو ان موت کی تمنا، لیکن ولن یتمنوہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، ہرگز وہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، چونکہ اندر کھاتے وہ جانتے ہیں کہ ہم ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، اندر کچھ اور ہے۔ اور اگر ان کی تمنا دیکھی جائے تو وہ کیا تھی؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، ہر کوئی ان میں سے دنیا کی حیات کا حریص پائیں گے۔ اہل ایمان کے لیے تو یہ ہے کہ دنیا قید خانہ ہے، اور یہاں سے بندہ نکلتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے۔ موت مومن کے لیے تحفہ، الموت تحفۃ المومن، یہ موت جو ہے مومن کے لیے تحفہ ہے، لیکن اہل ایمان کے مقابلے میں جو اہل کفر ہیں ان کی کیا تمنا ہے؟ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، وہ دنیا کی زندگی کے حریص ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ بھی اسی کے حریص ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہے، لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، کاش ان کی زندگی 1000 سال کی ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، اگر لمبی زندگی ہو بھی جائے وہ قادر ہے دے بھی دے کسی کو، تو پھر جب گزرے گئی کفر میں تو ان کی یہ لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے نہیں بچا سکے گی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ رکوع نمبر 12 کے اندر فرمایا جناب، چونکہ اس کے ابتدائی جملے جو ہیں کل من کان عدو لجبریل، اچھا یہ جو تھے نا یہودی، انہوں نے ایک دفعہ آ کے حضور سے سوال کیے کہ جناب آپ یہ بتائیں، یہ بتائیں، یہ بتائیں، اور ان کے اندر جب مختلف سوال ہوتے رہے اور سوالوں کے جواب دیتے رہے، مثال کے اندر اس کے اندر ایک سوال یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کون سی غذا چھوڑی، وہ کون تھے جنہوں نے اپنی محبوب اور مرغوب غذا کو چھوڑا۔ اچھا، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ جنت کے اندر جو اہل جنت ہوں گے ان کو پہلی خوراک یا پہلا کھانا کیا دیا جائے گا۔ تو تیسرا ان کا سوال یہ تھا کہ آپ بتائیے کہ جبریل امین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے جواب دیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ تھے جنہوں نے ایک نظر مانی ایک دفعہ کہ اگر اللہ مجھے تندرستی دے تو میں، ان کی محبوب غذا تھی اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ،
تو انہوں نے کہا جی اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو یہ میں چھوڑ دوں گا، تو انہوں نے چھوڑ دی۔ اور اہل یہود نے کہا کہ یہ چیز صرف ایک نبی جانتا ہے، غیر نبی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا جی بالکل آپ نے سچ کہا۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا جی جنتیوں کی پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا مچھلی، اس سے نے یاد رکھا ہوا، پہلا کھانا مچھلی کا ہوگا، اور بلکہ مچھلی کی کلیجی کا ذکر بھی آتا ہے، اس کا کھانا ہوگا۔ تیسرا انہوں نے کہا جی جبریل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے، اور بلکہ فرشتوں کے سردار ہیں، تو وہ جبریل امین ہے۔ اس پر انہوں نے کہا جی بس اب تک ہم آپ کی بات سن رہے تھے اور آپ کی طرف مائل ہو رہے تھے، اب یہ جو آپ نے بات کہی ہے نا، اس سے ہماری آپ کی راہ جدا ہے۔ کیوں بھائی؟ انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دشمن ہیں، چونکہ یہ ہماری سارے منصوبے، ساری باتیں جا کے آپ کو بتا دیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے سارے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کئی مقامات ایسے ہیں جہاں کفار لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں کوئی سازش کرتے، کوئی ایسی سوچتے، اللہ جبریل امین کے ذریعے وہ محبوب تک وحی اتار دیتے، آیت آ جاتی، حکم آ جاتا، محبوب آپ کے خلاف اس طرح کرے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے دشمن ہمارے سارے راز فاش کر دیتے۔ اللہ کا پھر جواب آ گیا، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ فرمایا اگر کوئی ملائکہ کو، رسولوں کو یا جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے نا، یا میکائیل کو سمجھتا ہے، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ بھی ان کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہے۔ یعنی جو جبریل کا دشمن ہوگا وہ رب کا دشمن ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے مقرر فرشتوں میں کوئی اس کا انکار کرے یا ان کو دشمن جانے اور پھر رب کے قریب ہو جائے۔ اب ذرا غور کریں، یہاں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام یہ ہے، حضرت جبریل کا مقام یہ ہے کہ جو ان کو اپنا دشمن سمجھے یا ان کے ساتھ دشمنی کرے، اللہ فرماتا اس کے ساتھ میری دشمنی ہے۔ اور حضور کا ایک مقام پہ فرمان آیا کہ میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، دو زمین میں ہیں۔ آسمان میں میرے وزیر کیا ہیں؟ جبریل اور میکائیل، اور زمین میں میرے دو وزیر جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں اور عمر فاروق ہیں۔ اگر اس وزیر کے بارے میں کوئی یہ جملہ کہے کہ ان کو ہم اپنا دشمن تصور کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں، اللہ ان کو جواب دے رہا ہے کہ جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ اور اگر کوئی صدیق کے بارے میں گستاخی کرے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس وزیر کی کوئی، آسمانی وزیر کی کوئی دشمنی کرے تو یہ اللہ کے ساتھ دشمنی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی زمین کے وزیر کے ساتھ دشمنی کرے تو پھر اس کے ساتھ بھی اللہ کی دشمنی ہے۔ تو یہ بات بھی ہے۔ اور پھر اسی رکوع کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی ہوا کہ ان کے متعلق کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ تو ایک جادوگر تھے اور اسی جادو کے بلبوتے پہ وہ سفر کرتے، وہ ہواؤں میں پرواز کرتے۔ اس کا جواب آیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ ان کے بارے میں اللہ نے جواب دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ جو جادو کا کام تھا نا، وہ شیاطین کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ساتھ ہواؤں میں پرواز کرتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت۔ اور پھر کیا ہوا؟ زمین پر آزمائش کے طور پر دو فرشتے اتارے گئے، کون سے؟ ہاروت اور ماروت۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وماروت وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ حالانکہ وہ کوئی بھی بات بتانے سے پہلے، سکھانے سے پہلے کہتے
ہم تو صرف اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے اتارے گئے ہیں۔ کوئی ایسی چیز ہم آپ کو نہیں سکھائیں گے کہ جس سے کسی کا نقصان ہو، لیکن وہ لوگ کیا کرتے، وہ ان سے وہ کلمات سیکھ لیتے کہ جس کو آگے جا کے امپلیمنٹ کہاں کرتے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ مرد اور عورت کے درمیان تفریق ڈال دیتے، میاں بیوی کے درمیان لڑائیاں کروا دیتے۔ تو یہ تھا ان کا وتیرہ، اور ایسے لوگوں کے لیے آگے جا کے فرمایا وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، انہوں نے ایک برا انجام ہے، بری چیز خرید لی ہے انہوں نے، کاش وہ اس بات کو جانتے۔ اسی طرح رکوع نمبر 13 کے اندر جو آغاز ہے وہ بڑا حسین ہے۔ رکوع نمبر 13 کا آغاز جو ہے وہ آداب مصطفیٰ سے ذکر ہوا۔ اللہ کے محبوب کے غلاموں نے تو حضور کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں نا کہ حضور ہماری رعایت فرمائیں، لیکن گستاخوں نے اسی لفظ کے پردے میں گستاخی کرنا چاہی، بے ادبی کرنا چاہی۔ اللہ نے محبوب کے مقام کو بلند رکھا، اور محبوب کے غلاموں کے لیے حکم آ گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اب تم نے وہ لفظ ہی نہیں کہنا جس لفظ کے پردے میں کوئی میرے یار کی توہین کرے، کوئی بے ادبی کرے، اس لفظ کو نہیں کہنا، چھوڑ دو اسے۔ مالک کیا کہیں؟ فرمایا وقول انظرنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو تو پھر یہ کہا کرو حضور ہماری طرف نظر کرم فرمائی۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے۔ تو وقول انظرنا واسمعوا، اور پہلی بات یہ ہے کہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرو تو توجہ سے بات سنا کرو، تمہیں یہ بات کہنے کی نہ ضرورت پڑے کہ حضور دوبارہ ہمیں بیان فرمائیے، بس آ کے میرے محبوب کی باتیں سنا کرو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی اسی رکوع کے اندر آخر میں، آخری آیات میں بڑا خوبصورت پھر اہل ایمان کے لیے پیغام ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، مومنو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیرٍ، جو بھلائی کا کام تم آگے بھیجو گے، یعنی نیکی کر کے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ، کمال یہ ہے کہ وہ نیکی ضائع نہیں ہوئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہیں واپس مل جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارا، اچھا پھر یہودیوں نے، نصرانیوں نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا جی کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے یہودیوں اور نصرانیوں کے۔ اللہ نے جواب دیا تلک امانیہم، یہ تو ان کی خواہش ہے نا، ان کی ایسے تمنا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، انہیں کہہ دیجئے تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ لیکن جنت میں جانے والی بات ہے تو پھر سن لو، بلا من اسلم وجہہ للہ، جنت میں وہی لوگ جائیں گے جنہوں نے رب کی بارگاہ میں اپنی گردن کو جھکا دیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور پھر وہ نیکوکار بنے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ، ان کا اجر ہے رب کی بارگاہ میں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے اوپر کوئی خوف نہیں رہے گا، کوئی حزن نہیں رہے گا۔ اور اس طرح آج کا یہ پاؤ مکمل ہوا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پارے کا آخری پاؤ کل ہم پڑھیں گے۔ اور میں نے کہا تھا کہ اتوار والے دن ہم چھوٹا سا ساتھ میں پروگرام بھی کریں گے، اور اس کے لیے